الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اسی طرح آیت نمبر 169 اور 70 سورہ آل عمران صفحہ نمبر 94۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ دیکھیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات کا ترجمہ صفحہ نمبر 94۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ چونکہ آج ہمارا پروگرام چوتھا سالانہ خصوصی لیکچر بعنوان محبت فاروق حسین
رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اس لیے اس موضوع کے حوالے سے میں نے 3 حصے بنائے ہیں۔ سب سے پہلا، قرآن میں شہداء کا مقام کیا ہے، شہداء کی حقیقت کیا ہے، اور شہداء اسلام زندہ ہیں، کچھ اس کی تفصیل۔ اس کے بعد دونوں حضرات یعنی سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے احادیث سے فضائل و مناقب، اور اس کے بعد تاریخی حوالہ جات سے جو ان میں محبت تھی، مودت تھی، رشتہ داری تھی۔ بس زیادہ وقت چونکہ نہیں ہے، باقی تفصیلات پھر کبھی صحیح۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ قرآن مقدس کے ان 2 مقامات پر ہم نے شہداء کا ذکر پڑھا ہے۔ ان شہداء کے بارے میں قرآن مقدس نے کہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ قرآن مجید کے اصول کے مطابق قرآن مجید کا اگلا جملہ اگلی آیت پچھلی آیت کی تفسیر کر دیتی ہے۔ بات تو بالکل آسان ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، وہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق بہم پہنچایا جاتا ہے، یعنی وہ کھاتے پیتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو میں نے تفاسیر دیکھی ہیں، تمام تفاسیر نے ایک بات من جملہ لکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کی راہ میں اللہ کی توحید اور وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا پھریرا اور علم بلند کرنے کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، وہی شہید کہلاتے ہیں، یعنی مجاہد فی سبیل اللہ، جن کی ظاہری طور پر کوئی غرض و غایت نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، احکامات کو، ان کے نظام کو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھی ہے تمام مفسرین نے کہ یہ جب زندہ ہیں تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بطریق اعلیٰ، بطریق اولا، بطریق احسن زندہ ہیں۔ اس زندگی کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے میں وہی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا اطمینان قلب ہو جائے۔ یہ انوار البیان فی کشف اسرار القرآن ہے، مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گنبد خضراء کے سائے میں بیٹھ کر 9 جلدوں میں قرآن مقدس کی یہ تفسیر لکھی۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مر جانا موت نہیں ہے بلکہ وہ زندگی ہے، اور عمدہ زندگی ہے، اور بہت بڑی زندگی ہے، یعنی زندگی ہے، عمدہ زندگی ہے، بڑی زندگی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، پوچھا کہ اس آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، ان کے لیے قندیل ہیں جو عرش سے لٹکے ہوئے ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہیں چلتے پھرتے ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب جو علامہ اور مولانا مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری ثم مہاجر مدنی نے بیان کیا ہے۔ اس سے مزید وضاحت
مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں کی ہے، وہ انتہائی قابل غور ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بظاہر تو شہید اسی قبر میں دفن بھی ہوتے ہیں اور ان کی تکفین بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جب مر جاتے ہیں پھر کیا ہوتے ہیں کہ ان کو حیات ملتی ہے اور حیات برزخی ملتی ہے، اور وہ حیات برزخی دونوں کے لیے ہے، یعنی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس دنیا میں جو زندگی ہے وہ دونوں کو ملے گی۔ لیکن چونکہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہے، لہذا اس کا مقام اور رتبہ تو بلند ہے۔ اس کا وہ فرق بیان کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ اس کی حقیقت اب رہا یہ مسئلہ کہ وہ امتیاز کیسا ہے اور وہ زندگی کیسی ہے مر جانے کے بعد۔ وہ فرما رہے اس کی حقیقت سوائے خالق کائنات کے نہ کوئی جان سکتا ہے، نہ جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ انتہائی قابل غور ہے کہ وہ زندگی جو ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی ہے، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ یہ عارضی زندگی ختم ہو گئی، یہ مستعار زندگی ختم ہو گئی، یہ چند روزہ زندگی ختم ہو گئی، اس زندگی سے اس کا تعلق بالکل ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب دنیا سے جانے کے بعد اس کا تعلق اس زندگی سے ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ شہداء کی جو پہلی فضیلت ہے، ان کی ممتاز یعنی باقیوں سے ممتاز الگ تھلگ بات کیا ہے کہ وہ دائمی زندگی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اس مر جانے کے بعد جو اللہ زندگی دیتے ہیں وہ مستقل زندگی ہے، وہ دائمی زندگی ہے، اور ہماری جو یہ زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم عارضی زندگی نہیں مانیں گے، مر جانے کے بعد اسی زندگی کو ہی مانیں گے، تو پھر وہ قاعدے اور ضابطے جو اس زندگی میں لاگو ہوتے ہیں پھر وہ لاگو کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ احد میں جب مسلمان شہید ہوئے تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج وہ اس دنیا میں ہوتے تو جس طرح ہم مزے کر رہے ہیں وہ بھی مزے کر رہے ہوتے۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، وہ تو زندہ ہیں، وہ زندگی والی وہی بات لکھ رہے ہیں کہ ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا جاتا ہے، وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، قرآن مقدس سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے صرف اتنا ثابت ہے کہ ان کی زندگی ہے۔ یہ تفسیر احسن البیان ہے، مسلک اہل حدیث کی تفسیر ہے، اور اس کو سعودی عرب نے بھی شائع کیا ہے۔ یہ بھی تفصیلی بات لکھتے لکھتے یہی لکھ رہے ہیں کہ کئی صورتیں ہیں، لیکن جو حدیث سے صورت ملتی ہے، حدیث کی کتاب فتح القدیر، صحیح مسلم، ان میں یہی حوالہ جو بار بار آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے متمتع ہوتی ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ ایک الگ پرندے ہوتے ہیں، دوبارہ اس جسم میں روح نہیں آتی، وہ علیحدہ پرندے ہیں، ان کا تعلق کی عالم برزخ سے ہے۔ یہ جی روزنامہ اسلام کے معروف کالم نگار ہیں اور ہفت روزہ ضرب مومن، اس کے بھی معروف کالم نگار ہیں مولانا محمد اسلم صاحب شیخو پوری۔ یہ ان کی تفسیر ہے، انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھنے کے بعد جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ شہداء کو عالم برزخ میں ایک خاص قسم کی زندگی اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بڑے واضح لفظ ہے، شہداء کو عالم برزخ میں ایک خاص قسم کی زندگی اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر اسی حدیث کا حوالہ دیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ
کہ ان کی روحیں سبز پرندے ہوں گے ان میں ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بہت اچھی انہوں نے لکھی کہ شہادت ایک رتبہ ہے، شہادت ایک مقام ہے، شہادت ایک زینہ ہے، لیکن جب مسلمان شہید ہو جائے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک گناہ معاف نہیں کرتا، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہادت سے سوائے قرضے کے، اگر اس نے قرضہ دینا ہے تو وہ دینا پڑے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ تو قرض ایک اہم مسئلہ ہے جس کی ہم لوگ خیال یا پرواہ نہیں کرتے، اور وہ ادا کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے جواہر القرآن، یہ اس کی پہلی جلد ہے۔ یہ مولانا حسین علی بچھرا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، اور علماء کرام میں بہت بڑا ان کا مقام ہے۔ یہ بالکل واضح طور پر لکھ رہے ہیں حیات کے بارے میں کہ شہادت کے بعد جو ان کو زندگی اور حیات حاصل ہوتی ہے وہ دنیاوی نہیں ہوتی بلکہ اس سے مختلف ہوتی ہے۔ روح اور بدن دونوں کے ملاپ سے وہ زندہ تھے، لیکن موت سے دنیاوی زندگی ختم ہو گئی اور برزخ کا زمانہ شروع ہو گیا، اس لیے اب اس زندگی کو برزخی زندگی کہا جائے گا۔ آگے یہ بھی وہی حدیث نقل کر رہے ہیں جو تمام مفسرین نے لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح زندہ ہیں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں بظاہر کہ وہ قتل ہو چکے ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جواب میں فرمایا، وہ اس طرح زندہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرما کر ان کو جنت میں آزاد چھوڑ دیا ہے، وہ جنت میں جہاں چاہیں آتے جاتے اور سیر کرتے ہیں۔ اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ تمام مفسرین کرام کے نزدیک یہ بات بالکل متفق علیہ ہے کہ شہدائے اسلام زندہ ہیں، اور ان کی زندگی اس دنیا والی نہیں بلکہ اس سے بہتر، اس سے اچھی، اس سے اعلیٰ زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، جس کو علماء کی زبان میں حیات برزخی یا برزخ والی زندگی کہتے ہیں، وہ ان کو حاصل ہوتی ہے۔ جب عام شہید کے بارے میں اللہ کا یہ قرآن کہہ رہا ہے تو پھر اسی سے اندازہ لگائیے کہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور براہ راست ان کے ملفوظات سماعت فرمائے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو یکم محرم الحرام 24 ہجری کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام 61 ہجری کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اب ایک بہنوئی ہے اور ایک سالہ ہے، دونوں کی شہادتیں اسی مہینے کے پہلے عشرے میں ہیں، یعنی محرم الحرام کے پہلے عشرے میں ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سالہ ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہنوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ دونوں اسی مہینے میں شہید ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، تو ان کا مقام اور درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ اب ان تاریخی باتوں پر ہم آتے ہیں، اس سے پہلے کچھ وہ باتیں جو احادیث میں باضابطہ طور پر موجود ہیں۔ یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے
اور یہ ترمذی شریف آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن کے بعد سیاہ ستہ، جن کو احادیث کا نام ہے 6 کتابیں، وہ سب سے معتبر ترین سمجھی جاتی ہیں، جس میں بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ترمذی بھی ہے، نسائی بھی ہے، ابو داؤد بھی ہے، موطا بھی ہے۔ تو ان میں سے یہ دوسرے نمبر پر یہ ترمذی شریف ہے۔ یہ سیاہ ستہ میں باضابطہ شامل ہے، اور تمام دنیا بھر کے دینی مدارس میں جب ذخیرہ احادیث کا مطالعہ یا پڑھایا جاتا ہے تو اس میں بخاری شریف کے بعد ترمذی شریف، پھر مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے۔ اس ترمذی شریف میں بڑی واضح طور پر جو باتیں لکھی ہیں وہ یہ ہیں، یعنی سب سے پہلے وہ حوالہ کہ جس کے بارے میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین، امام عبد الحریت مکین گنبد خضرا، خسر نبی اور داماد علی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لکھ رہے ہیں جی، ان الشیطان لیخاف منک یا عمر۔ ایک پوری روایت ہے، اس روایت کے آخر میں یہ جملہ موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ کوئی دف بجایا جا رہا تھا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو وہ دف بجانے والا ہی ڈر کے بھاگ گیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہوں، جس گلی سے آ رہے ہوں، شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، اس سے ملتی جلتی حدیث ایک اور ہے، اس میں یعنی اگلے صفحے پر ہے، فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر۔ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ میں دیکھتا ہوں جن اور انس کے شیطانوں کو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ اور اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ دو میں نے حدیثیں نوٹ کر دی ہیں، اس کے علاوہ بہت سی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے۔ تو نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی یہ بات کہ وہ ایک حدیث جو ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل لیصلی فلم یصلی علیہ فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاة على عہد قبل هذا قال انه كان يبغض عثمان فابغضه اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ایک جنازہ آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی، پڑھانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی نماز نہ پڑھائی ہو۔ آپ نے فرمایا وہ بغض عثمان رکھتا تھا، اس لیے میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور جو عثمان سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ یہ حدیث ہے جی
اس کو آپ نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کر لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور مصری کے بعد لوگ یعنی حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں، قتل کے سلسلے میں ملوث بھی تھے، چونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ ہوا، جب وہ اپنے گھر میں تھے، کوئی 2-4 آدمی تھے، 2500 آدمی تھے، اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے، اور وہ منافقین تھے جو بظاہر حب نبی کا دعویٰ کرتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ وہ صحابہ کرام کو مانتے تھے، نہ اہل بیت عظام کو مانتے تھے، نہ خانوادہ نبوت کو مانتے تھے، نہ ہی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام و احترام کرتے تھے۔ اب تھوڑی سی بات آگے چلاتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کے بارے میں احادیث ہیں، لیکن ہمارے ہاں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ایک حصے کی، ایک طرف کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف کی بات نہیں کی جاتی۔ اب میں تھوڑے سے آپ کو دونوں طرف سے احادیث سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر والعمر سیدا کہول اہل الجنہ، کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جنت کے بڑے آدمیوں کے، بڑی عمر کے آدمیوں کے سردار ہیں۔ اسی طرح فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن اور حسین جنت میں نوجوان جو لوگ ہیں ان کے سردار ہیں۔ لفظ شباب اور قہول پر آپ غور کریں، یعنی صرف یہ نہیں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وہ بھی فرمایا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کرتے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے شمار فرامین میں فرمایا، جیسا کہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ دونوں چیزیں آپ بارہا سنتے ہیں، لیکن یہ حدیث پوری نہیں ہے، یار لوگوں نے درمیان والا ٹکڑا کاٹ دیا۔ پوری حدیث اس طرح ہے، کنز العمال میں درج ہے کہ انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقفها و علی بابها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بنیادیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیواریں ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی چھت ہیں، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ یہ بالکل بات واضح ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اکثر مقامات پر حدیث کا یہ ٹکڑا پیش کر دیا جاتا ہے اور وہ بات جو ہے اس کو پیش نہیں کی جاتی۔ یہ انتہائی دکھ اور ستم کی بات ہے۔ ایک جگہ فرمایا آگے کہ فقال هذان ابنایا وابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر اس کی مطابقت میں حدیث پہ فرمایا کہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یا اللہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی ان کو دوست رکھ، جو ان کو دوست رکھے تو اس کو بھی دوست رکھ۔ یہ ہے، یعنی مجھے ان دونوں سے محبت ہے، اے اللہ جو ان دونوں سے محبت رکھے تو بھی ان سے محبت رکھے۔ اب یہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل اسی طرح باقی اسی ترمذی شریف میں، مشکات شریف میں بالکل واضح ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ میرے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا ارشاد گرامی ہے اللہ سے ڈرتے رہنا،
جو لوگ ان سے محبت کریں گے وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور جو لوگ